میرا شوہر مجھ پر جان چھڑکتا تھا۔ اس کے سب گھر والے مجھ سے بے انتہا پیار کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں اپنے ماضی کو جلد ہی بھول گئی۔ آخر اس ماضی میں رہنے کا کیا فائدہ تھا جس نے مجھے اذیت کے سوا اور کچھ نہ دیا تھا؟ اس لمحے مجھے لگنے لگا کہ شاید طلحہ کے ساتھ شادی کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا، مگر جیسے جیسے وقت گزرنے لگا میری ساس اور میری نند کے رویے میں تبدیلی آنے لگی۔ وہ مجھ پر بات بات پر طنز کرنے لگی۔ میں جب اس بات کا ذکر طلحہ سے کرتی وہ بھی چڑھ جاتا، مگر پھر بھی میں اس کا بدلتا رویہ برداشت کر جاتی، کیونکہ ماضی میں میرے ساتھ جو کچھ ہو چکا تھا، طلحہ کا بدلتا رویہ تو ان سب کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ مگر جب میرے حصے میں آتی ہر چیز میری ساس میری نند کے حوالے کرنے لگی تو مجھے لگنے لگا کہ شاید اب مجھے خاموش نہیں رہنا چاہیے، مگر تب تک میں نہیں جانتی تھی کہ بہت دیر ہو چکی تھی۔ میرا شوہر میرے ہاتھ سے نکل چکا تھا اور وہ اپنی بہن کی کوئی بات رد نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ جڑواں بہنوں کی بیٹیوں کی ماں تھی۔ اور یہی بات میری ساس کو کھٹکتی تھی کہ میں نے ان کو ایک بیٹی کو کیوں دی تھی۔ میری بیٹی کی وجہ سے میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ خراب رہنے لگا۔ ہر دوسرے دن میری بیٹی کو لے کر ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑا ہونے لگا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ میں اپنے شوہر کے دل میں اس کی بیٹی کے لیے محبت پیدا کر سکتی، مگر جیسے اپنی ماں اور اپنی بہن کے پاس جاتا، اپنی بیٹی کے لیے اس کی آنکھوں میں آئی نفرت مجھے دور سے ہی محسوس ہو جاتی۔ مجھے لگا کہ شاید سب کچھ وقتی ہے، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا حالات بہتر ہونے کے بجائے مزید بگڑتے چلے گئے۔ میں تو تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ مجھ سے بے انتہا محبت کرنے والا شوہر مجھ سے اس حد تک نفرت کرنے لگے گا کہ اپنی بیٹی کو قبول کرنے سے انکار کر دے گا۔ اپنی ماں کے کہنے پر مجھے اس بات پر مجبور کرنے لگا کہ اگر مجھے اس کے ساتھ رہنا ہے تو میں اپنی بیٹی کو کسی بے اولاد جوڑے کے حوالے کر دیتی، کیونکہ وہ ایک بیٹی کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے تو یہ سوچ کر حیرت ہو رہی تھی کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے ایسا کیسے سوچ سکتا تھا، مگر میری عروج میرے جگر کا ٹکڑا تھی، میں نے اسے خود سے دور کیسے کر سکتی تھی؟ مگر میری نند اور میری ساس نے ہر روز میرے شوہر کو میرے خلاف کرنا شروع کر دیا کہ جب تک میں اپنی بیٹی کو چھوڑ نہ دوں وہ میرے قریب بھی نہ آئے۔ اکثر تنہائی میں بیٹھے بیٹھے مجھے اپنی ماضی کی یاد آتی تو میں سوچتی کہ اگر میں اپنی عروج کسی بے اولاد جوڑے کے حوالے کر دوں تو شاید اپنی شوہر کی نظروں میں پہلے جیسا مقام پا سکوں۔ مگر یہ سوچ ہی میرے جسم کو لرزا دیتی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو کیسے کسی کے حوالے کر سکتی ہوں۔ اس روز تو مجھ پر جیسے قیامت ہی نازل ہو گئی جب میرے شوہر نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ اس کے باوجود بھی میں اپنے گھر والوں کو اپنے شوہر کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے گھر والوں کو میری وجہ سے مزید کوئی تکلیف برداشت کرنی پڑے۔ مگر اس وقت میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میرا ماضی ایک بار پھر میرے سامنے آ کھڑا ہوگا۔ اپنے شوہر کے انتظار میں جب ایک روز میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ دنیا میں اس قدر سنگ دل لوگ بھی رہتے ہیں، مگر جب میرے ساتھ وہ سب ہو گیا اس کا میں نے کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا، تو مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ دنیا ظالموں سے بڑی ہے۔ میرا نام رملہ ہے اور میرا تعلق سیالکوٹ شہر سے ہے، جہاں میں اپنے بھائی اور بھابھی کے ساتھ رہتی تھی۔ میں اس وقت 10 سال کی تھی جب میرے ماں باپ کا انتقال ہوا۔ بس تب سے میرے بھائی اور بھابھی نے مجھے اپنے بچوں کی طرح پالا۔ بھائی نے میری ہر ضرورت پوری کی۔ جب میری تعلیم مکمل ہو گئی تو میں نے بھائی سے اجازت لے کر جاب شروع کر دی۔ میری جاب کرنے کے بعد سے بھائی کو لگا کہ شاید وہ میری ضرورتیں پوری نہیں کر پا رہے، اس لیے میں ان سے فرمائش کر رہی ہوں، مگر میں تو جاب صرف اس لیے کرنا چاہتی تھی کیونکہ میرے پاس گھر میں کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ مگر جب آخر کار جیت میری ہوئی اور مجھے اجازت مل گئی کہ میں نوکری کر سکتی ہوں۔ کیسے ہیں آپ؟ ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ ویورز کہتے ہیں کہ کچھ دروازے ہمیشہ بند ہی رہنے چاہیے، لیکن اگر ایسا ہی دروازہ جس کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ بند رہے وہ دوبارہ سے کھل جائے تو کیا ہوگا؟ یہ آج کی کہانی میں آپ دیکھیں گے۔ کہانی کو شروع سے آخر تک واچ کریں اور آئیں جلدی سے کہانی کی جانب چلتے ہیں بغیر وقت ضائع کیے۔ بھائی اور بھابھی کو میرا جاب کرنا بالکل اچھا نہ لگا تھا۔ ان کو ہمیشہ سے یہی لگا تھا کہ شاید وہ میری ضروریات پوری نہیں کر پا رہے، اس لیے میں نے اسے خود کمانا چاہتی تھی، لیکن آخر کار ان کو میری ضد کے آگے ہار ماننا ہی پڑی۔ بھابھی نے بھائی کو منانے پر میری مدد کی، اس لیے تو وہ میری سب سے اچھی دوست تھی۔ ہمارے درمیان کبھی نند بھاوج والا رشتہ رہا ہی نہیں تھا، بلکہ ہمارا تو دوستی کا رشتہ تھا، اور جو بھی ہمیں دیکھتا وہ ہماری تعریف ضرور کرتا۔ مجھے نوکری کی اجازت مل گئی تو میری ایک روٹین بن گئی۔
میں شام کو گھر آ کر بھابھی کے ساتھ گھر کے کاموں میں ان کی مدد کروا دیا کرتی۔ میری پوری کوشش ہوتی کہ میں بھابھی کو ان گھر کے کاموں میں مدد کروں، مگر وہ ہمیشہ مجھے منع کر دیتی۔ میں زندگی میں سب کچھ بہت اچھا میرے چل رہا تھا، اور تب میری ملاقات علیم سے ہوئی۔ وہ یونیورسٹی میں میرے ساتھ ہی پڑھتا تھا اور ہم دونوں کی بہت اچھی دوستی رہی تھی، مگر جب سے ہماری یونیورسٹی ختم ہوئی تھی ہمارا ملنا جلنا ہی ختم ہو گیا تھا۔ مگر ایک دن اچانک جب میں آفس سے گھر واپس آ رہی تھی تو ہمارا آمنا سامنا ہو گیا، اور ہم بیٹھ کر گزرے دنوں کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ وہ ایک بہت بڑے بزنس مین کا بیٹا تھا اور اپنے بابا کا بزنس بھی چلا رہا تھا۔ تبھی ہمارا ایک دوسرے پر آمنا سامنا ہونے لگا اور ہم اکٹھے بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے لگے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ہماری دوستی پسند میں بدل گئی اور پھر ہم ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ میں اور علیم اکثر اکٹھے لنچ کرتے۔ ڈنر کے وقت بھی اگر میں آفس میں ہوتی تو وہ میرے پاس ہی چلا آتا اور ہم ڈنر بھی اکٹھے کرتے۔ بھائی اور بھابھی نے کبھی مجھ پر کوئی پابندی نہیں لگائی تھی، اس لیے میں اپنی مرضی سے جہاں چاہتی آ جا سکتی تھی۔ ویسے بھی جب علیم میرے ساتھ ہوتا تو مجھے وقت کا احساس ہی نہ ہوتا۔ اکثر میں گھر لیٹ آنے لگی۔ شروعات میں جب بھابھی اور بھائی مجھ سے لیٹ آنے کی وجہ پوچھتے تو میں ان کو ٹال دیتی کہ اکثر میٹنگ میں دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے۔ بھائی اور بھابھی نے میرے دیر سے گھر آنے کو زیادہ نوٹس نہیں کیا، کیونکہ بھائی خود بھی جاب کرتے تھے اور ان کو اندازہ تھا کہ اکثر دیر تو ہو ہی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ان کو مجھ پر بھروسہ بھی تو تھا۔ ان کو یقین تھا کہ میں کبھی ایسا کوئی کام نہیں کروں گی جس کی وجہ سے ان کو شرمندہ ہونا پڑے۔ مگر یہ زیادہ دیر چھپ نہیں سکتا تھا۔ میں اور علیم اپنا سارا وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے لگے اور گھر دیر سے آنا میری عادت بن گئی۔ میں بھائی اور بھابھی سے یہ سب اس لیے نہیں چھپا پا رہی تھی کہ مجھے ان کا ڈر تھا، بلکہ یہ سب میں صرف اس لیے کر رہی تھی کہ اگر ان کو علم ہوا کہ میں کسی لڑکے کو پسند کرتی ہوں تو میرے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ اب مجھے شادی کر لینی چاہیے، جبکہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اپنی محنت سے اپنے پیروں پر کھڑے ہونا تھا اور اپنے بھائی اور بھابھی کے لیے کچھ کرنا تھا، جنہوں نے ہمیشہ میرا خیال رکھا تھا۔ علیم مجھے اکثر کہتا کہ وہ جلدی میرے بھائی سے میرا رشتہ مانگے گا۔ میں بھی اسی خوش فہمی میں تھی کہ سب کچھ آسانی سے ہو جائے گا، کیونکہ بھائی نے کبھی مجھے کسی بات پر انکار ہی نہیں کیا تھا۔ مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن جب میں دیر سے گھر پہنچی تو بھائی دروازے پر ہی کھڑے میرا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے چہرے پر سختی تھی، وہ میرے لیے پریشان تھے، کیونکہ ان کو لگا کہ میں ابھی بھی چھوٹی بچی ہی تھی جس کے انتظار میں وہ دروازے پر کھڑے رہتے۔ میں نے ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر بھابھی کو شاید پہلے ہی اندازہ تھا کہ میں کسی کو پسند کرتی تھی، مگر انہوں نے کبھی مجھ سے پوچھا نہیں تھا۔ اس دن بھابھی نے مجھ سے پوچھ ہی لیا کہ آخر میں کس کو پسند کرتی تھی تو میں ان کو بتا سکتی تھی۔ بھائی نے مجھے یقین دلایا کہ میری پسند جاننا چاہتے تھے، کیونکہ اب ان پر بھی میرا روز روز دیر سے آنا برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اوپر سے شہر کے حالات بھی ویسے تھے۔ میں نے ان کو ٹالنے کی بہت کوشش کی، مگر بھائی تو اس دن ضد پر آ گئے تھے کہ مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا تمہاری زندگی میں کوئی ہے؟ پہلے تو میں خاموش رہی، مگر پھر میں نے ان کو علیم کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ علیم کا ذکر سنتے بھائی فکر مند ہو گئے کہ کہیں وہ میرے ساتھ وقت گزاری تو نہیں کر رہا، کیونکہ اس کے بابا کا شہر سے ایک اچھا جانا پانا نام تھا۔ ان کے اور ہمارے اسٹیٹس میں بہت فرق تھا۔ میں نے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ علیم مجھے پسند کرتا تھا، مگر بھائی کے دل میں نہ جانے کیسا ڈر تھا۔ میں نے بھائی کے گھر کا ذکر علیم سے بھی کیا کہ اپنے ماں باپ کو لے کر جلد میرے گھر آتا تو وہ مجھے پہلی بار کہہ چکا تھا کہ جلد شادی کرنا چاہتا تھا، مگر میں ہر بار اس کو منع کر دیتی تھی کہ میں اپنی زندگی سے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن جب بھائی کو میرے اور علیم کے بارے میں معلوم ہوا تو میں نے بھی علیم سے کہتی ہوں کہ اپنے بابو کو میرے گھر رشتہ لینے کے لیے بھیج دے تاکہ میرے بھائی مطمئن ہو جائے۔ مگر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جب علیم نے اپنے بابا سے میرے بارے میں بات کی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ وہ مجھ جیسے چھوٹے گھرانے میں اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر کبھی نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی ایک امیر گھرانے میں شادی کرنا چاہتے تھے۔ مگر علیم نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا اور میں میرے بغیر جی نہیں سکتا تھا۔ اس سے مجھے یقین دلایا کہ وہ اپنے ماما پاپا کو منا لے گا۔ میں نے بھی اس پر یقین کر لیا، مگر قسمت نے میرے لیے ایک اور امتحان تیار کر رکھا تھا۔ ان دنوں بھائی کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ ڈاکٹر نے انہیں مکمل آرام کرنے کو کہا، مگر پھر بھی کام میں مصروف رہتے، کیونکہ وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ میری کمائی سے گھر چلتا۔ تبھی انہوں نے آرام نہیں بلکہ بس کام ہی کیا۔ ایک رات جب میں اپنے کمرے میں تھی
تو اچانک بھابھی چیختی ہوئی میرے کمرے میں اور مجھے کہنے لگی کہ بھائی بے ہوش ہو گئے تھے۔ تو مجھے سانس سے میری بھی پھول گئی۔ ہم فوراً بھائی کو اسپتال لے گئے، جہاں ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ بھائی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ہمیں ان کا خیال رکھنا ہوگا ورنہ ان کی طبیعت مزید بگڑ سکتی ہے۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ میں نے اپنے بھائی اور بھابھی کو کتنا پریشان کر دیا، کیونکہ میری ضد، میری محبت، میری خود غرضی نے ان دونوں کی تکلیف دی تھی۔ تب زندگی میں پہلی مرتبہ میری بھابھی مجھ سے ناراض ہو گئی، کیونکہ بھائی کی طبیعت شاید میری وجہ سے ہی خراب ہوئی تھی۔ وہ میرے ہی بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہو رہے تھے اور ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ میں نے بھابھی سے بات کی، ان کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ مجھے ہی سمجھانے لگی کہ علیم جیسا امیر ماں باپ کا بیٹا صرف میرے ساتھ ٹائم پاس ہی کر رہا ہے، وہ مجھے کبھی اپنائے گا نہیں، اس لیے ایسے بہانے بنا رہا ہے۔ بھابھی کی باتیں سن کر میرا دل ٹوٹ گیا، مگر مجھے علیم پر بھروسہ تھا کہ مجھے دھوکہ نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے علیم کو سب کچھ بتا دیا کہ کس طرح بھائی کی طبیعت میرے بارے میں سوچ کر خراب ہو گئی ہے، اور بھابھی کو اس پر یقین ہی نہیں تھا کہ مجھے اپنی زندگی میں شامل بھی کرے گا۔ ان کو یہی لگتا تھا کہ وہ امیر ماں باپ کا بیٹا ہے اور میرے ساتھ صرف ٹائم پاس کر رہا ہے۔ علیم کو میری سب باتیں اچھی تو نہ لگی، مگر وہ بھی جانتا تھا کہ اس رشتے کے لیے اپنے ماں باپ کو منانا اس کے لیے کتنا مشکل کام تھا، مگر اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ اپنے ماں باپ کو میرے لیے منا لے گا، کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا۔ میرے بار بار اصرار پر آخر اس نے بہت مشکل سے اپنے ماما پاپا کو میرے گھر بھیج دیا، مگر اس روز وہ میرا رشتہ لینے نہیں، بلکہ میرے بھائی اور بھابھی کی بے عزتی کرنے اور ہمیں ہماری اوقات یاد دلانے آئے تھے کہ میں نے ان کے امیر بیٹے کو جان بوجھ کر اپنی محبت کے جال میں پھنسایا تھا۔ انہوں نے میرے بھائی کو دھمکی دی کہ اگر میں نے ان کے بیٹے کا پیچھا نہ چھوڑا تو ہمیں بدنام اور رسوا کر دیں گے۔ ان کی باتیں سن کر تو گویا میرے جسم سے جان ہی نکل گئی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ علیم کے ماں باپ کے دل میں میرے لیے اتنی نفرت تھی۔ تب میں سوچ چکی تھی کہ میں علیم کو اس کے ماں باپ کی حقیقت ضرور بتاؤں گی، مگر اس وقت مجھے حیرتوں کے مجھ پر پہاڑ ٹوٹ پڑے جب علیم نے مجھ سے ہر طرح کا رابطہ ختم کر دیا اور کچھ دنوں میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ ملک سے باہر چلا گیا۔ تب مجھے اپنے بھائی اور بھابھی کی باتوں پر یقین ہو گیا کہ جو وہ کہتے تھے کہ علیم مجھ سے محبت نہیں کرتا بلکہ میرے ساتھ صرف ٹائم پاس کر رہا ہے، اور مجھے بھابھی کی باتوں پر سچائی نظر آنے لگی، کیونکہ اگر وہ مجھ سے محبت کرتا تو مجھ سے رابطے میں تو رہتا، لیکن وہ مجھے دھوکہ دے گیا۔ میں نے بہت عرصہ انتظار کیا کہ شاید وہ مجھ سے رابطہ کرتا۔ اگر وہ مجھ سے رابطہ کرتا تو میں اس کے ماں باپ کی حقیقت بتاتی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کی دلہن بنوں۔ انہوں نے مجھے اور میرے بھائی بھابھی کو بھی دھمکایا تھا، مگر علیم تو نہ جانے کہاں گم ہو گیا تھا۔ میں نے بہت عرصے تک انتظار کیا، دل کے کسی کونے میں یہ امید تھی کہ شاید علیم ایک دن میرے دروازے پر آ کھڑا ہو، شاید وہ کسی مجبوری میں میں خاموش ہو گیا ہو، شاید وہ واپس آ کر سب کے سامنے میرا ہاتھ تھام لے اور کہے کہ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ لیکن وقت گزرتا گیا، مہینے گزرے، پھر ایک سال گزر گیا، مگر علیم کی کوئی خبر نہ آئی، اور میرا دل دھیرے دھیرے امید کے بجھتے چراغ جیسا ہو گیا۔ بھائی اکثر مجھے اداس دیکھتے تو خاموشی سے نظریں پھیر لیتے، مگر بھابھی ہمیشہ کھل کر بات کرتی۔ ایک شام بھابھی نے مجھ سے کہا کہ دیکھو اب کتنا وقت گزر گیا ہے، اگر علیم کو واقعی تم سے محبت ہوتی تو کب کا واپس آ چکا ہوتا۔ اس نے تمہیں بھلا دیا ہے، اس لیے تم بھی اسے بھول جاؤ۔ میرے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ میں نے نظریں جھکا لی، لیکن آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں چپ ہو گئی، ان کی باتوں کے سامنے میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ یہ سچ ہے کہ زندگی کبھی کسی رکنے سے نہیں رکتی، اسی لیے میں نے بھی خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ زندگی نے مجھے ایک نئے امتحان میں ڈال دیا۔ بھائی کی نوکری اچانک ختم ہو گئی، مالی حالات تنگ ہونے لگے، گھر کے اخراجات کا بوجھ بڑھ گیا۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اپنی سیلری سے گھر کے اخراجات پورے کروں، مگر بھائی نے مجھے سختی سے منع کر دیا، بلکہ وہ میری شادی پر زور ڈالنے لگے۔ پھر ایک دن مجھے ٹوٹ کر علیم کی یاد آنے لگی۔ اس دن میں خوب روئی اور خود سے وعدہ کر لیا کہ دوبارہ کبھی اس بے وفا کے لیے اپنے آنسو ضائع نہیں کروں گی۔ پھر میں نے اپنی بھائی کی خوشی کی خاطر ان کی پسند کی جگہ پر شادی کے لیے ہاں کر دی۔ میں شادی کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر بھائی کی خوشی کے لیے مجھے وہ سب کرنا پڑا۔ اس کا نام طلحہ تھا، وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں اچھی نوکری کرتا تھا۔ اس کے امی ابو بھی میرا خیال رکھتے۔ اس کی ایک چھوٹی بہن بھی تھی۔ اس کے گھر والے میرے ساتھ بہت اچھے تھے، اس لیے میرا دل خود ہی کرتا تھا کہ میں ان کی خدمت کروں، ان کے آرام کا خیال رکھوں۔
اس لیے میں نے علیم کو بول کر اپنی زندگی کا نیا باب شروع کر دیا۔ سب کچھ بہت اچھا تھا، میں اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ جب میری شادی کو 8 مہینے گزر گئے تب میں نے طلحہ کو خوشخبری سنا دی کہ میں امید سے ہوں۔ تبھی یہ خوشی کی خبر سن کر بے حد خوش ہو گئے۔ لیکن ایک دن میں نے اپنی ساس کو اپنی بیٹی سے بات کرتے ہوئے دیکھا کہ اگر میرا بیٹا ہوگا تو میرے لیے اچھا ہوگا، کیونکہ میں بیٹے کے سوا کوئی بھی اولاد قبول نہیں کروں گی۔ ان کی وہ باتیں سن کر میرے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ مجھے یقین ہی نہ آیا کہ وہ ایسا بھی کچھ کہہ سکتی ہیں، کیونکہ وہ تو خود ایک ایسی NGO چلا رہی تھی جہاں وہ لوگوں کو لڑکیوں کے حقوق سے آگاہی دیتی تھی۔ میں نے تو سوچا تھا کہ اگر میری بیٹی بھی ہوگی تو وہ بھی میری ساس کے لیے خوشی کا باعث بنے گی، لیکن وہ تو پہلے ہی سوچ کر بیٹھی تھی کہ لڑکے کی سوا کوئی اولاد قبول نہیں کریں گی۔ میرا ہر دن ایک امتحان بن گیا۔ کبھی کبھی مجھے وہ طلحہ کے سامنے تنزن کہہ دیتی کہ اگر بیٹا ہوگا تو خاندان کا نام روشن ہو جائے گا۔ یہ سب سن کر میری آنکھیں بھیگ جاتی، لیکن میں خاموش رہتی، کیونکہ میں طلحہ کو کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ اپنی ماں کی بہت عزت کرتا تھا۔ میرے دل میں یہ ڈر بیٹھ گیا کہ اگر میرے ہاں بیٹی ہوئی تو نہ جانے میری ساس اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گی، کیونکہ میں تو یہ جان چکی تھی کہ میری بیٹی کو قبول کرنے والی نہیں تھی، کیونکہ وہ تو مجھ سے ایک بیٹا چاہتی تھی جو ان کا نام ان کی نسل آگے بڑھا تھا۔ ڈرتے ڈرتے ایک دن جب میں اپنے اس ڈر کا ذکر طلحہ سے کیا تو پہلے تو وہ خاموش رہا، پھر کہنے لگا تو سچ کہوں مجھے بھی بیٹے کی خواہش ہے۔ مجھے یقین ہی نہ آیا کہ وہ تو میرے بچے کا باپ تھا، اس کے باوجود وہ ایسا کچھ کہہ سکتا تھا۔ میری ساس کا رویہ بھی میرے ساتھ ٹھیک نہیں رہا تھا، بلکہ وہ تو مجھ سے ایسے جتانے مجھے لگی جیسے انہوں نے مجھے اپنے گھر لا کر کوئی احسان کر دیا ہو۔ میں اکثر ان کے منہ سے ایسی باتیں سن لیتی جو میرے لیے ناقابل برداشت ہوتی، مگر اس کے باوجود بھی میں خاموش رہتی، کیونکہ میری شوہر کی ماں تھی۔ میں نے اس بارے میں بھائی اور بھابھی کو کبھی بھی کچھ نہیں کہا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری وجہ سے وہ پہلے ہی بہت پریشانی جھیل چکے ہیں، اس لیے میں مزید ان کو کسی اور پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں خود ہی طلحہ کی امی سے بات کر ان کو سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ جب ایک دن میں نے موقع دے کر ان سے بات کی کہ آخر وہ ایسا کیوں سوچتی تھی، جبکہ وہ خود بھی ایک بیٹی کی ماں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک NGO بھی چلا رہی تھی اور لڑکیوں کی بہتری کے لیے کام کر رہی تھی، تو آخر ان کی بیٹیوں سے انہیں نفرت کیوں تھی؟ تو جو وہ پہلی اولاد لڑکا چاہتی تھی، مگر انہوں نے مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر میں تمہیں تمہارے چھوٹے گھر سے نکال کر اتنے اونچے گھر میں لے کر آئی ہوں نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں پہلی اولاد بیٹی کی خواہش پر نہ کروں۔ میں ان کی باتیں سن کر ساکت ہو گئی کہ ہم اتنے بھی غریب نہیں تھے، کیوں ایسی باتیں کرتی۔ میں نے ان کو سمجھانا چاہا کہ لڑکے لڑکیاں تو برابر ہوتی ہیں، تو ایسا کیوں سوچ رہی ہیں، مگر انہوں نے مجھے خاموش کروا دیا کہ میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ ان کے آگے بول سکتی۔ انہوں نے مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ ان کو صرف اور صرف لڑکا ہی چاہیے تھا، اور اگر میں نے کسی لڑکی کو جنم دیا تو مجھے گھر سے نکال دیں گی۔ میں ہر روز یہ سوچ سوچ کر ڈرنے لگی کہ اگر میرے ہاں لڑکی ہو گئی تو میں کہاں جاؤں گی؟ میں واپس اپنے گھر بھائی کے گھر تو نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ میں ان پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ طلحہ کے گھر میں بے شک مجھے ہر سہولت میسر تھی، لیکن وہاں پر مجھے وہ ذہنی سکون نہیں مل سکا تھا جس کی مجھے اشد ضرورت تھی۔ اس لیے میں نے سب کچھ اپنے خدا پر چھوڑ دیا، مگر میرا دل اندر سے بے حد خوف زدہ تھا۔ وقت بہت تیزی سے گزرنے لگا۔ میری ساس مجھ سے بہت بار پوچھ چکی تھی کہ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے، میں ان کو خوشخبری کب سنا رہی ہوں۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کس خوشخبری کی بات کر رہی ہے۔ میرا پل پل ایک عجیب کشمکش میں گزرتا رہا، ہر لمحے ایک عجیب سے خوف میں مبتلا رہنے لگی۔ مجھے لگا جیسے میں ذہنی معذور بن جاؤں گی۔ آخرکار وہ دن آ گیا جس دن میری قسمت کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ سب لوگ بہت ہی بے چین تھے، مگر میری ساس کو اس لمحے کا سب سے زیادہ بے صبری سے انتظار تھا۔ جب ڈاکٹر نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ میں نے جڑواں بچوں کو جنم دیا تو مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں ڈاکٹر سے کیا سوال پوچھتی۔ کیا ان دونوں میں کوئی لڑکا بھی تھا؟ کیا دونوں لڑکیاں تھیں؟ مگر میرے ذہن میں آنے والا یہ سوال بے تکا تھا، لیکن مجھے جلد ہی معلوم ہو گیا کہ میں نے ایک لڑکی اور لڑکی کو جنم دیا تھا۔ یہ خبر سن کر میرے دل کو سکون ملا کہ میں نے اپنی ساس کی خوشی پوری کر دی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میں نے خدا کا بہت شکر ادا کیا جو اللہ نے مجھے اتنی بڑی آزمائش سے بچا لیا، مگر میرا امتحان یہاں پر ختم نہیں ہوا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی میرے آگے ابھی کتنی بڑی قیامت کھڑی تھی۔ میری ساس نے میرے بیٹے کو گود میں لے کر بے تحاشا پیار کیا۔
मगर मेरी बेटी की तरफ एक नजर भी ना देखा। मुझे उम्मीद तो पहले ही थी कि उनका बर्ताव कैसा हो ऐसा ही होगा, इसलिए मैंने पहले ही खुद को जहनी तौर पर तैयार कर लिया था कि शायद वो मेरी बेटी को प्यार ना दे पाए जिसकी वो हकदार थी। भाई और भाभी भी बहुत खुश थे और मेरे दोनों बच्चों को ढेर सारा सामान लाए। मेरी सास और तलहा ने भी बहुत सी चीजें ली, मगर वो सब सिर्फ मेरे बेटे के लिए थी, जबकि बेटी के लिए एक कपड़ा तक न लाए। और ये देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। व्यूअर्स, मुझे मालूम है आप कहानी के बंद दरीचों में गुम हैं, जानने के लिए बेचैन हैं कि कौन सा दरवाज़ा, कौन सा दरीचा कब खुलेगा। लेकिन यूट्यूब पॉलिसी को भी मद्देनज़र रखना है और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करवाने का आपको याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि आप कहानी तो सुनते रहते हैं इतने शौक से, लेकिन चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। आए कहानी के दूसरे हिस्से की जानिब चलते हैं। कि तलहा तो आखिर बाप था, वो ऐसे ही अपनी औलाद से कोई लगाव था ही नहीं क्या? उसने मुझे इस मुश्किल में तनहा कर दिया था। मेरी सास तो मेरी बेटे को गोद में लिए बैठी रहती, उसके नन्हे हाथ चूमती, हर आने वाले को दिखाती कि हमारा चिराग है। मगर मेरी बेचारी बेटी वो एक कोने में पालने में लेटी रहती, और जब रोती तो सिर्फ मैं ही भागती और उसे चुप करवा सकूं। मुझे लगा जैसे जैसे वक्त गुजरेगा सब ठीक हो जाएगा, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ बजाय सब कुछ ठीक होने के बिगड़ता ही चला गया। तलहा को काम के सिलसिले में हर साल कुछ महीने मुल्क से बाहर जाना पड़ता था, इसलिए उसकी गैर मौजूदगी में मेरी सास मुझे दिल भर के कोसती और अक्सर मुझे मशवरा देती कि मैं अपनी बेटी को किसी बेऔलाद की झोली में डाल देती, क्योंकि उनको उसके घर में बेटी का बोझ काबिल कबूल नहीं था। मगर मैं अपनी बेटी के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं सोच सकती थी। मेरी सास अपनी बेटी को भी आहिस्ता आहिस्ता मेरे खिलाफ करने लगी। मेरी नान जो कभी मेरी अच्छी दोस्त हुआ करती थी, वो भी धीरे धीरे मुझसे दूर होने लगी। पहले जो अपनी माँ को मेरे साथ खराब रवैया देखकर मेरे हक में बोल दिया करती थी, और वो भी अपनी माँ के साथ मिलकर मुझे तरह तरह के ताने देने लगी, क्योंकि उसकी शादी को 2 महीने गुजरे थे और उसने खुशखबरी सुना दी थी। मेरी सास को पूरा यकीन था कि उनकी बेटी का यहाँ बेटा होगा, और उनका कहा तब सच हुआ जब सच में उनकी बेटी ने जुड़वा बेटों को जन्म दिया। तब मेरी सास का दिल मुझसे और ज्यादा बदगुमान हो गया। वो मुझ पर एक बार फिर से दबाव डालने लगी कि मैं अपनी बेटी को बालिग होने से पहले किसी और के हवाले कर दूं, मगर मैं ऐसा किसी सूरत नहीं कर सकती थी। मेरी बेटी को लेकर हमारे घर में हर दूसरे दिन लड़ाई झगड़ा होने लगा। तलहा इस सब में बहुत ज्यादा तंग आ गया था। अक्सर वो भी अपनी माँ की बातों में आके आ जाता और मुझे कहता कि मैं अपनी बेटी को क्यों ना अपने भाई भाभी को दे देती, वो भी तो बेऔलाद थे। मगर मैं भला अपने जिगर के टुकड़े को खुद से दूर कैसे कर सकती थी? वो जो इस वक्त महज 3 साल की थी, मैं इसे खुद से दूर कैसे कर सकती थी? मगर तलहा पाक होने के बावजूद भी अपनी बेटी को इस नजर से देखता था जैसे वो सच में उसके लिए एक बोझ थी। मुझ पर हैरतों के पहाड़ तो उस वक्त टूटे जब उसकी बहन ने जुड़वा बेटों को जन्म दिया, तो उसने अपनी बहन के लिए खास तौर पर एक सोने का ज्वेलरी सेट बनाया, और मैं ये सोचती रह गई कि मैंने भी तो अपनी औलाद की खुशी दी थी, मगर उसने मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं किया जो अपनी बहन के लिए कर रहा था। मगर फिर भी सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करती रही और उम्मीद में कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मेरा शौहर मुझसे नफरत नहीं करता था, बल्कि वो तो मुझसे मोहब्बत करता था, मगर अपनी माँ और बहन के सामने जताने से डरता था। तन्हाई में अगर कभी मेरा दिल भर जाता तो मैं उसे सब कह देती जो सच 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 सोच सोचकर मेरा जहन फटा जाता था। इसलिए एक दिन मैंने उससे इस बात का गिला कर दिया कि मैंने भी तो उसे औलाद की खुशी दी थी, तो फिर बदले में उसने मुझे कोई तोहफा क्यों नहीं दिया? उस समय उसने मुझे बहुत प्यार से मेरे हाथ थामे और मुझे कहने लगा कि अगली बार वो मुल्क से बाहर जाएगा तो लाजमी मेरे लिए वो कुछ लेकर आएगा। मेरे दिल में एक बार फिर से उसके लिए मोहब्बत जाग उठी। मैं पुरानी सब बातें बुलाकर ही सोचने लगी कि मेरा शौहर बुरा नहीं था, बल्कि उसकी माँ उसको मेरे खिलाफ भड़काती थी और वो मासूम अपनी माँ की बातों में आकर बहक जाता था। शायद यही वजह थी कि मैं अभी तक तलहा के साथ अपने ताल्लुक निभा रही थी। अगली बार जब तलहा मुल्क से बाहर गया तो वापसी पर वो मेरे लिए सोने के कंगन बनवा कर लाया, मगर उससे एक बड़ी गलती ये हो गई, इसलिए वो कंगन अपनी माँ के सामने ही मेरे हाथ में पहना दिए। मेरी सास भला ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि मेरा शौहर मेरे लिए कोई कीमती तोहफा लेकर आता? इसलिए उसी लम्हे मेरे हाथ से वो कंगन उतरवा ली और कहने लगी कि आखिर इस औरत को इतना महंगा तोहफा क्यों दे रहे हो? जब वो तुम्हारी एक नहीं सुनती, तुम्हें क्या पड़ी है कि तुम इसकी फिक्र में घुलते रहो? बल्कि ये तो मेरी बेटी के लिए है। इसने अपने मेके का और ससुराल का नाम रोशन कर दिया है। पहली बार में इसने अपने ससुराल वालों को जुड़वा बेटों की खुशखबरी सुना दी, जबकि ये हमारे सर पर एक बेटी का बोझ लेकर बैठ गई है।
उस दिन अपनी सास की बातें सुनकर मेरा दिल चाहा कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, फूट फूट कर रो दूं। इसलिए मैं अपने कमरे में आकर बेतहाशा रोने लगी। तलहा को भी शायद उस दिन एहसास हो गया था कि उसकी माँ ने मेरे साथ ज्यादती की है। तभी वो कमरे में आकर मुझे समझाने लगा कि उदास मत हो, अगली बार मैं तुम्हारे लिए इससे ज्यादा अच्छी चीज लाऊंगा। मगर मैं जान गई थी कि मैं खुद को किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं कर सकती थी। मैं तो बस अपने शौहर से एक ख्वाहिश की थी, वरना मुझे इस चमकते सोने की क्या परवाह थी। इसलिए मैंने एक बार फिर से खामोश हो गई। कुछ अरसे तक घर में बिल्कुल खामोशी रही। मेरी बेटी के हवाले से मेरी सास और शौहर ने बात करना बिल्कुल बंद कर दिया। मुझे लगने लगा जैसे वो मेरी बेटी को कबूल करने लगे थे, मगर वो शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मेरी सास और शौहर का रवैया मेरे साथ तब तक ठीक रहता जब तक मेरी नंद उनसे मिलने ना आ जाती। जिस दिन वो मेरी सास से मिलकर जाती, उस दिन एक नया झगड़ा शुरू हो जाता। मुझे इस बात पर हैरानी होती कि मुझे नंद मेरी सास और शौहर को मेरे खिलाफ कर रही थी। वो चाहती थी कि उसको मुझसे ज्यादा अहमियत मिले, हालांकि मैंने तो कभी ऐसा नहीं चाहा था। बल्कि उसके आने पर मैं खुशी खुशी सारे काम करती थी, बल्कि उसके बच्चों के काम भी मैं खुद किया करती। वो या उसके आने पर घर में एक मुलाजमा बनकर रह जाती। मगर फिर भी ना जाने उसको किस बात का इतना गरूर था। शायद ये कि उसके जुड़वा बेटों को पैदा किया था। उसके आगे तलहा भी एकदम खामोश हो जाता। आखिर वो उसकी इकलौती बहन जो थी। अक्सर अगर मैंने तलहा के साथ कहीं बाहर जाना होता तो उसी वक्त उसकी बहन का फोन आ जाता और वो मुझे वहीं दरवाजे पर छोड़कर अपनी बहन की फरमाइश पूरी करने लग जाता। पहले उसकी आंखों में मुझे अपने लिए जो मोहब्बत नजर आती थी, रफ्ता रफ्ता वो भी खत्म होने लगी। फिर घर का माहौल बदलने लगा। सास मुझे हर वक्त ताने देती और तलहा वो दिन ब दिन मुझसे दूर होता गया। सुलेमान के साथ उसकी मोहब्बत बढ़ती गई, मगर अरूज के लिए उसके दिल में कोई जगह ना थी। मेरा दिल टूट कर रह गया। मैं दिन रात सोचती रही कि आखिर मैं कैसे अपनी सास और शौहर को मनाती। कभी सलेमान को देखती, कभी अरूज को। तलहा उन दोनों बच्चों का बाप तो था, मगर वो ज्यादातर सुलेमान के साथ वक्त गुजारता। सास भी सिर्फ सुलेमान को गोद में लिए खुश होती और मेरी बेटी अरूज को एक कोने में छोड़ दिया जाता। कभी कभी तो मुझे लगता कि वो दोनों चाहते थे कि मेरी बेटी किसी बीमारी या लापरवाही से खुद ही मर जाती। मैं जानती थी कि मेरी बेटी किस जुर्म की सजा नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत थी। मगर मेरे ससुराल वाले, मेरा शौहर, मेरा सास, मेरी नंद, सब उसे बोझ समझने लगे। जब काफी दिन गुजर गए और मैंने अरूज को खुद से जुदा ना किया, तो एक दिन तलहा मेरे पास आकर बैठा। वो कुछ देर मुझे घूरता रहा, फिर जहर बड़े लहजे में कहने लगा, अब बस बहुत हो गया। या तो कल सुबह तुम अपनी मर्जी से अरूज को कहीं छोड़ोगी, या फिर मुझे कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा, और वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसके वो अल्फाज मेरे दिल पर किसी खंजर की तरह लगे। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि बाप इतना संगदिल क्यों हो रहा है। ये कहकर वो तो कमरे से निकल गया और दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज मेरे वजूद को हिला गई। सलेमान सारी रात में सो न सकी। सलेमान को देखती जो सुकून से सो रहा था, और कभी अरूज को, मासूम बड़े चेहरे को। कल को मैंने सोचा कि अगर मैं तलहा की बात मान लूं, अरूज को किसी यतीम खाने या किसी बेऔलाद जोड़े के हवाले कर दूं, तो शायद घर के हालात ठीक हो जाए। तलहा भी खुश हो जाएगा, सास भी मुझे कबूल कर लेंगी। मगर फिर एक और ख्याल आता, क्या मैं सारी उम्र खुद को माफ कर पाऊंगी? मैं टूट गई। आंखों में आंसू बहते रहे और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा वो शौहर जो शुरू से मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता था, वो मुझसे अपनी माँ और बहन के कहने पर आकर इतनी नफरत करने लगा था कि उससे अपने ही घर में मेरा और अपनी बेटी का वजूद तक बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि लोग इस हद तक बदल सकते हैं। मुझे तो रह रहकर अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। तला से शादी के बाद मैंने कभी भी अलीम को याद नहीं किया, मगर उस पल मुझे अलीम की याद शिद्दत से आई थी। मैं सोचने लगी कि मैंने उसे भी तो सच्चे दिल से चाहा था, और वो भी मुझे धोखा दे गया। जब मैंने तलहा को अपना मुकद्दर मान लिया, तो उसने मुझसे मुंह फेर लिया। आखिर मैं किसी के पास जाती, किससे तवक्का रखती? तो मुझे सच्चे दिल से चाहता। मुझे लगा था कि शायद मुझे नजरअंदाज ही करता रहेगा। मगर एक दिन मेरी नंद और मेरी सास ने आकर मुझे खबर सुनाई कि वो तलहा की दूसरी शादी करवा रहे थे। तो मेरे सर पर एक आसमान टूट पड़ा। क्या एक बेटी पैदा करने की मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे थे? मैंने तलहा को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। उसने अपनी माँ और बहन का कहा टाल दिया। उल्टा वो मुझे ही बातें सुनाने लगा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस बोझ से जान छुड़वा लो। तुमने मेरी एक ना मानी, इसलिए अब भुगतो। मेरी आंखों के सामने मेरे ही घर में मेरे शौहर की दूसरी शादी की तैयारियां शुरू हो गई।
اور مجھے ایک نوکرانی کی طرح دن بھر کے کاموں کو استعمال دی جاتی۔ شادی سے کچھ دن پہلے طلحہ نے مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا اور بھائی بھابھی کے گھر چھوڑنے چلا گیا۔ میں راستے پر اس کی منتیں کرتی رہ گئی، مگر اس نے میری کوئی بات نہ مانی، بلکہ اجنبیوں کی طرح میرے بھائی بھابھی کے دروازے پر چھوڑ کر چلا گیا۔ بھائی بھابھی میرے چہرے کے تاثرات سمجھ تو گئے تھے کہ کوئی بہت بڑی بات تھی، مگر میں نے انہیں ابھی سچ بتانا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے وہ مزید کسی تکلیف کا سامنا کرے۔ مجھے یقین تھا کہ طلحہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا، مگر چند دن کے بعد اس نے اپنی شادی کے کارڈ کے ساتھ مجھے طلاق کے کاغذات بھجوائے تو میں خود پر قابو نہ رکھ پائی۔ میں دونوں بچوں کو گود میں لیے آنسو بہاتی رہی۔ نہ جانے مجھ سے زندگی میں ایسی کیا غلطی ہو گئی تھی کہ جس کی مجھے اتنی بڑی سزا مل رہی تھی۔ اس دن پہلی بار میں نے اپنی ساس اور نند کے لیے بد دعا کی، کیونکہ ان کی وجہ سے میرے اور میرے بچوں کی زندگی برباد ہو گئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ قبولیت کا لمحہ تھا جب میری زبان سے نکلی وہ بد دعا قبول ہو گئی۔ جس دن طلحہ کی شادی تھی اس دن اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میری نند کے دونوں بچوں سمیت طلحہ بھی اپنی ٹانگوں سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میری ساس اور میری نند کو ایک خراش تک نہ آئی، بلکہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا سبق انہیں مل گیا۔ ان کے گھر کے عمر جن پر ان کو بہت غرور تھا، بہت مان تھا، وہ زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئے۔ اور اس دن مجھے لگا کہ طلحہ کو اس کے کیے کی سزا مل رہی ہے، مگر اس سب میں میری اور میرے بچوں کی زندگی بھی تو برباد ہوئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید طلحہ اب بھی مجھ سے معافی مانگ لے گا، مگر الٹا اس نے مجھ سے طرح طرح کے الزام لگا کر مجھے بدنام کرنے کی کوشش شروع کر دی، اور ساتھ ہی عدالت میں کیس دائر کر دیا کہ اپنے بچوں کی کسٹڈی چاہتا ہے۔ اس نے ہر جگہ یہ بات پھیلا دی کہ میں ذہنی معذور تھی جو اپنی ساس اور نند پر طرح طرح کے الزام لگاتی تھی۔ شاید دونوں بچے میرے پاس محفوظ نہیں تھے جو ان کو مجھ سے چھین لینا چاہتا تھا۔ میری ساری بات کو سمجھ آ گئی تھی کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو مجھ سے واپس لینا چاہتا ہے، لیکن وہ صرف بیٹا ہی نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتا تو یہاں لوگوں کو اس پر شک ہو جاتا۔ اس لیے وہ مجھ سے میرا بیٹا اور بیٹی دونوں کو ہی چھین لینا چاہتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ دنیا دکھاوے کے لیے ظاہر کر رہا تھا کہ اسے اپنے دونوں بچوں سے محبت تھی، لیکن عروج کے لیے اس کے دل میں کبھی باپ جیسی شفقت پیدا ہو ہی نہیں سکی تھی۔ بھائی بیچارے آخر کب تک اس کا سامنا کرتے؟ ایک تو وہ کمزور ہو چکے تھے، دوسرا ان کے پاس اتنی دولت نہیں تھی کہ وہ عدالت کے چکر لگاتے پھرتے۔ تبھی طلحہ نے دھوکے سے مجھ سے میرے دونوں بچے چھین لیے۔ میں پورے 10 دن بے ہوش رہی، اور جب ہوش آیا تو بھائی بھابھی کی سوجی آنکھوں کو دیکھ کر سب کچھ یاد آ گیا۔ میں ایک ماں تھی، بھلا کیسے سب بھول سکتی تھی؟ میں دن رات اپنے بچوں کو یاد کر کے روتی۔ بھائی بھابھی نے پولیس میں مقدمہ درج کروایا، اور تبھی اچانک ایک دن وہ بھی لوٹ آیا جو مجھے چھوڑ کر گیا، علیم۔ کیونکہ میرے سسرال والوں نے یہ بات ہر جگہ پھیلا دی تھی کہ میں ذہنی مریضہ تھی، وہ یہ خبر سن کر علیم تو شاید مجھ پر طنز کرنے آیا تھا۔ اس دن گھر میں اکیلی تھی، بھائی بھابھی کسی کام پر گئے تھے۔ جب وہ آیا تو میں اس کو دیکھ کر حیران نہیں ہوئی، بلکہ خاموشی سے اسے تکنے لگی، جیسے اب اس کے آنے پہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ تو مجھ پر طنز کرنے لگا، مگر اس طنز میں ساری حقیقت کھل گئی، جس سے ہم دونوں کچھ سال پہلے بے وقوف بن گئے تھے۔ وہ کہنے لگا، تمہاری جیسی عورت سے اور کیا توقع کی جا سکتی ہے، جس نے مجھ سے محبت کی تو صرف اپنی دولت کے لیے، اور جب میری ماں باپ نے انکار کیا تو تم نے میری محبت کو ہی جھٹلا دیا۔ اگر تم جیسی عورت اپنی محبت کے لیے مخلص نہ ہو سکی، اپنی اولاد کے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ میں اس کی باتوں پر حیران ضرور ہوگی، مگر تب بھائی بھابھی آ گئے اور اسے میرے سامنے دیکھ کر دھکے دے کر یہ کہنے لگے کہ جب تمہارے ماں باپ ہماری عزت کو پیروں تلے کچل رہے تھے تب تم چپ چاپ ملک سے باہر چلے گئے، تب کیا کرنے آئے؟ بھائی بھابھی کی بات سن کر علیم کے چہرے پر حیرانی کے تاثرات آئے، مگر وہ خاموش ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ اور جب کچھ دن بعد وہ دوبارہ آیا تو اس کے ساتھ اس کے ماں باپ بھی تھے، جو میرے اور بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو جھوٹ کہا تھا، کیونکہ وہ مجھے اپنی بہو بنانا نہیں چاہتے تھے۔ اسے ملک سے باہر بھی یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ اگر اس نے میرا پیچھا نہ چھوڑا تو میرا بھائی اسے قتل کر دے گا۔ علیم تو بہت عرصے تک میری بے وفائی کو جھیل نہ پایا، اور وہ تو مجھ سے ملنا چاہتا تھا، مگر اس کے ماں باپ نے اس کے دل میں ڈر ڈال دیا تھا کہ میرا بھائی اس کی جان کا دشمن بن بیٹھا ہے۔ علیم کے ماں باپ نے بہت کوشش کی کہ اس کی شادی کر دیتے، مگر ان کا بھروسہ تو جیسے ان سے اٹھ گیا تھا، اور جب اس نے میرے سسرال والوں کی گھٹیا الزام سنے تو مجھ پر تانے مارنے آ گیا۔ لیکن کٹہرے میں اس کے اپنے ماں باپ بھی آ گئے، اور اس روز مجھ سے رو رو کر معافی مانگنے لگا، اور تب وہ کہنے لگا کہ مجھے یقین ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم کے حصوں کو کاٹ کر خود سے الگ نہیں کر سکتی،
क्योंकि तुम इतनी संग दिल नहीं हो। उसकी बातें सुनकर मुझे लगा जैसे बहुत अरसे बाद एक बार फिर से मुझे सहारा मिल गया हो, जिसकी वजह से मुझे ये उम्मीद नजर आने लगी कि शायद मैं उसकी मदद से अपने बच्चों को वापस दे सकूं। क्योंकि अलीम की फैमिली बहुत असर रसूख वाली थी, और मेरी सारी सच्चाई अपनी माँ की जुबानी सुन लेने के बाद वो खुद भी मेरी मदद करने को तैयार था। तब मैंने अलीम की मदद से तलाक पर केस किया और अदालत में सब कुछ बता दिया। वो केस थोड़ा अरसा चला और फिर उसका फैसला मेरे हक में आया, और साथ ही मुझे मेरे दोनों बच्चे भी मिल गए। बहुत लंबे अरसे के बाद मुझे खुशी नसीब हुई। मेरे दोनों बच्चे मुझे वापस मिल गए थे। भाई और भाभी मेरे लिए खुश तो थे, मगर साथ ही फिक्रमंद भी थे, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं एक बार फिर अपना घर बसा लेती। मगर मैं मोहब्बत में 2 बार हार चुकी थी। आखिर किस तरह एक बार फिर किसी पर यकीन कर सकती थी? अलीम ने मेरा हर मुमकिन साथ दिया था, मगर मुझे अब उससे पहले जैसी मोहब्बत ना रही थी। भाई भाभी मुझे समझाते रहे कि अलीम बुरा नहीं है, उसके माँ बाप ने उसे सच्चाई को छुपा कर रखा था। मगर मैं अपने बच्चों के अलावा किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। मेरा तो जैसे एक ही एतबार सबसे उठ गया था। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी और मैं जानती थी कि मुझे अपने बच्चों को किस तरह पालना था। मुझे अब किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं थी। मगर ये सब भाई भाभी को किसी सूरत समझ नहीं आ रही थी। वो चाहते थे कि अपनी जिंदगी में एक बार फिर से घर बसा देख सके, मगर मैं हर बार इनकार कर देती। इस सारे अरसे में अलीम का हमारे घर आना जाना हो गया था। अब तो भाई भाभी को भी कोई एतराज नहीं था कि वो मुझसे मिलने क्यों आता है, बल्कि तो वो खुद चाहते थे कि मैं और अलीम ज्यादा से ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारते। मगर मुझे इन सब बातों से कोई गर्ज नहीं थी। मैं अलीम को माफ तो पहले ही कर चुकी थी, और पहले की तरह हम अच्छे दोस्त भी बन गए थे। उससे ज्यादा मैं उसे अपनी जिंदगी में कोई जगह नहीं दे सकती थी। मगर अलीम अब मेरे साथ मेरे बच्चों से भी मोहब्बत करने लगा था। उनसे भी वैसे ही हक जताने लगा था जैसे मुझ पर जताता था। मैं उनकी ख्वाहिशात और जरूरियात का भी वैसे ही ख्याल रखने लगा था जैसे कि मेरी। और हैरानगी की बात तो ये थी कि बच्चे भी उसके साथ अटैच होने लगे थे। वो हर रोज अलीम का इंतजार करते। जिस दिन वो ना आता, वो मुझसे कहकर उसे बुलवा लेते। मुझे ऐसे लगने लगा कि जैसे अब मेरे बच्चों को अलीम के बगैर गुजारा ही नहीं था। आज मेरे दोनों बच्चे मेरे पास हैं, और अलीम चाहता है कि मैं उससे शादी कर लूं। वो मुझे मेरे बच्चों समेत कबूल करने को तैयार है। उसे मेरे बच्चे से लगाव है। मगर मैं ये सोचती हूँ कि क्या वो ऐसे ही हमेशा मेरे बच्चों को बाप जैसा प्यार दे पाएगा? जैसे मुझे ये डर था कि अगर मैंने फिर से उसका हाथ थाम लिया तो हमारे दरमियान कहीं फिर से कोई तीसरा ही ना आ जाए। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो शायद अब मैं बर्दाश्त न कर पाऊंगी, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं हूँ जो ये सदमा बर्दाश्त कर पाए, बल्कि अब तो मेरे साथ बच्चे भी हैं। अगर अलीम ने बीच रास्ते में एक बार फिर मुझसे बेवफाई की तो मेरे बच्चों का क्या होगा? तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको आज की कहानी? यकीनन आप पर इसने अपना जादू चला दिया है। आपने इससे क्या सीखा, क्या सबक मिला, हमें ज़रूर बताइएगा। और उसके साथ-साथ अगर जो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें कि हमने आज इस कहानी से ये सबक सीखा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर भी करें। बहुत जल्द एक नई कहानी नए किस्से के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।